أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ولفعلتها اليوم وأنا من الظالمين. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ الشعراء آیت نمبر 18، 19، 20 تین آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے اللہ باری تعالی نے آیت نمبر 17 تک جو آپ نے سماعت فرمایا تھا، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ڈر اور گھبراہٹ کا اظہار کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا ہرگز نہیں، آپ دونوں جائیے، میں تمہاری ہر بات سنتا ہی رہوں گا. یہاں تک کہ انہوں نے ان دونوں نبیوں نے اللہ کا حکم پا کر فرعون کے پاس بھی گئے اور اسے کہا کہ ہم جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آئے، یہ کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. جو پیغام ان کو دینا تھا ان نبیوں کو، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے وہ پیغام دے دیا. تو اس کے جواب میں فرعون کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا. آپ جانتے ہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ نے صندوق میں آپ کو رکھ کر دریا میں بہا دیا، تو پھر وہ صندوق جس صندوق میں موسیٰ کو رکھ کر کے بہا دیا گیا تھا، تو وہ صندوق فرعون کے دربار کے سامنے سے، اس کے حویلی کے سامنے سے گزرتا تھا. تو اس کی بیوی آسیہ نے اس کو اپنے قادموں کے ذریعے سے وہ نکال کر، اور جب اس خوبصورت بچے کو دیکھا تھا تو وہ اپنے یہاں اس بچے کو پالا. یہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا تھا، جو بہت زیادہ طویل واقعہ ہے، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، دیگر سورتوں میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کے ان دونوں نبیوں نے فرعون کے دربار میں یوں کہا تو اس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنے یہاں بچے جیسا نہیں پالا تھا، یعنی بچپن سے تو ہمارے دربار میں پلا ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فرعون تھا جس کا سامنا موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، یہ وہ فرعون نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، یہ اس کا اور دوسرا خاندانی تھا. بہرحال جو بھی ہو، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہنے لگا تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، کئی سال، پورا بچپنا تیرا ہمارے پاس گزرا، ہم نے وہ احسان جتا رہا ہے. اب تو آگے ہمارے دربار میں ہم نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا ہمارے یہاں، اور تو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو.
تو گویا اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غصے کے ساتھ وہ کہنے لگا کیا تو یہ بھول گیا کہ تیرا بچپنا ہمارے یہاں گزرا، ہم نے تجھے پالا اور تو نے اپنے بچپن کی کئی عمر کا کئی حصہ ہمارے یہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کرنا تھا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی فرعون کہنے لگا کہ ہم نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، پھر تو نے کیا کیا؟ پھر وہ کام کیا جو تجھے کرنا تھا، یعنی وہ جو معاملہ قتل کا ہوا تھا اس کو لے کر کے یہ، یعنی آدمی کو کسی سامنے والے بندے کو اگر آپ کسی بھی طرح اپنے رعب اور اپنے دبدبے میں، اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں لینا ہے تو یہ حکمت عملی ہے، بات کرنے کا سلیقہ۔ فرعون دیکھیے کتنے بہترین انداز گفتگو سے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو اپنے رعب اور اپنے دبدبے سے اپنے قابو اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی سامنے والے بندے کو جب اس کی غلطیاں اسے یاد دلائی جائے تو آٹومیٹکلی ذہنی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کے سامنے والے کے ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہی کوشش فرعون نے کی حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ، اور وہ ایک طرف احسان یاد دلا رہا تھا کہ تجھے ہم نے بچپن میں پالا، ہمارے یہاں تو بڑا ہوا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ سے جو غلطی ہوئی تھی نادانستگی میں، حالانکہ حضرت موسیٰ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، قتل کا ارادہ حضرت موسیٰ کا اس خبتی کو قتل کا ارادہ ہوتا تو کوئی ہتھیار، کوئی آلہ جس سے جو ہے انسان کی جان نکالنا مقصود ہو، اس طرح کا آلہ اپنے ہاتھ میں رکھتے اور اس طرح سے حملہ کرتے تھے۔ مگر یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، اور آپ نے ایک مکہ مارا تھا، بس ایک مکہ مارا تھا آپ نے، اور اسی مکے سے وہ مرے گا کس کو پتا تھا؟ بس اسے ڈرانے اور اسے جو ہے مانوس کرنے کے لیے اپنی غلطی، اس کی غلطی کو یاد دلا کر اسے جو ہے اپنی غلطی کا احساس دلانے کے لیے حضرت موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا جس کا اظہار حضرت موسیٰ نے بعد میں کیا، مگر وہ یہ حضرت موسیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ موسیٰ پھر تو وہ کر گیا جو تجھے کرنا تھا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کہنے لگا تو تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ ایک تو ہم نے تجھے پالا، اور دوسرے تو ہمارے یہاں بڑا ہوا، اور پھر تو اور کیا جو تجھے کرنا نہیں تھا، یعنی ایک خبتی کو تو نے ہمارے خاندان کے فرد کو تو نے قتل بھی کر دیا، اتنا سب کچھ کر کے تو ہمارے پاس ہمارے دربار میں آ کر کے پھر اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو کہنے لگا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ موسیٰ تم تو بڑے احسان فراموش آدمی ہو۔ یہ فرعون کا کہنے کا طریقہ دیکھیے، اس کا سلیقہ، گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ اصل میں حضرت موسیٰ کو اپنے رعب سے، اپنی باتوں سے، اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں لینا چاہ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس نے بغیر کسی خوف و قدر کے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہا تھا نا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، کہ ڈرو مت، ہماری نشانیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان نشانیوں کے لے کر کے جائیے، ہم آپ کی ہر بات سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اس بات کا یقین اور بھروسہ
کہ میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا تو میرا رب میری پکار کا جواب دے گا، میری مدد کرے گا، میرے اور میرے بھائی کا مکمل طریقے سے ساتھ میرا رب ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں سے کہاں گھبراتے؟ ایک حق پرست آدمی سامنے والے کی کیسی بھی باتیں ہوں، ایک داعی کو خصوصی طور پر یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جب آپ کسی کو حق بات پیش کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کسی کو دعوت الہی دینا چاہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو، مومن اور مسلمان جب کسی بھی کافر یا کسی بھی مشرک یا کسی بھی ظالم یا کسی بھی جابر شخص کے سامنے حقانیت کو پیش کرنا چاہے تو بغیر کسی ہچک کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، چاہے سامنے والا آپ پر کسی بھی طرح سے اٹیک کرتا رہے، اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے، اپنی حکمت سے، کیسے بھی کر کے وہ آپ کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا، مگر داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ گھبرائے گا نہ اس کے باتوں سے متاثر ہوگا۔ اگر گھبرا گیا یا اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا تو پھر وہ پیغام نہیں پہنچا سکتا جو اس کے ذمہ ہے، جو ذمہ داری اس کو اللہ نے دی ہے، جس مقصد کو پہنچانے کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا نہیں کر پائے۔ اسی لیے داعی ہمیشہ جو ہے ہمت اور جرأت اور استقلال اور استقامت کا پہاڑ بننا چاہیے۔ یہ چیزیں داعی میں ہونا ضروری ہے۔ یہی اسی بات کا اظہار، اسی بات کا ثبوت، اسی بات کا پروف حضرت سیدنا موسیٰ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ کہ وہ ڈرانا چاہ رہا تھا، دھمکانا چاہ رہا تھا اور اپنے پرانے احسانات کو یاد دلا کر وہ آپ کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اللہ کا پیغمبر تھا، کلیم اللہ تھا، کہاں سے ڈرتا؟ آپ نے کہا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ۔ آگے آپ نے یوں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے انکار بھی نہیں کیا، جھوٹ بھی نہیں بولا، جیسے عام طور پر آدمی جذبے میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے بعض مرتبہ انکار بھی کر دیتا ہے، سچ بولنے کی جگہ میں جھوٹ بول دیتا ہے، مگر یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کو ایکسپٹ بھی کیا اور اس کی صفائی بھی بتا دی۔ چھوٹا سا لفظ ہے یہاں پر قرآن کا، فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ آپ نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ بھی کیا اور پھر آپ نے اس کی صفائی بھی دے دی کہ میں نے ہونا مل کے قتل نہیں کیا، قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا، میں نے نادانستگی میں، امدن قتل کی نیت، قتل کا ارادہ ہوتا تو میرے ہاتھ میں آلے ہوتے، تلوار ہوتی، کوئی لوہے کا کوئی ایسا آلہ ہوتا جو میرا ارادہ ہی اسے قتل کرنے کا اگر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نیت صاف تھی، میرا قتل کا نہیں تھا، میں اپنی جگہ جو ہے بالکل جو ہے پاک ہوں، میں اپنے ارادے اور اپنی نیت میں غلط نہیں ہوں، میرا ارادہ بس ان کے درمیان میں صلح کرانا تھا اور غلطی کیے ہوئے شخص کو اس کی غلطی کا احساس دلانا تھا۔ تو اس کے علاوہ میرا ارادہ نہ ہی اسے قتل کرنے کا تھا، ہاں البتہ نادانستگی میں مجھ سے وہ عمل ہو گیا۔ آپ نے اس کو اقرار بھی کیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انکار کر دیا ہو۔ جیسے آدمی جو ہے جب دعوت کو لے کر کے کہیں جائے، اگر اسے کسی چیز کا احساس دلایا جائے، اگر اس میں سچائی ہے، صداقت ہے، تو اس کو ایکسپٹ بھی کرنا پڑے گا، مگر ایکسپٹ کرتے ہوئے بھی اس کی صفائی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مرعوب ہو جائے، مرعوب بھی نہیں ہونا ہے، مگر اس کے بعد کسی بات میں 100 باتیں ہو رہا ہے، 100 باتوں میں اگر 10 باتوں میں سچائی ہے تو سچی بات کو ماننا پڑے گا، مگر مرعوب نہیں ہونا ہے۔ جیسے بہت سے مرتبہ باطل اور غلط مذاہب کے لوگ جو ہے کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے یہاں بہت مدلل ان کے حساب سے،
مگر وہ مدلل نہیں ہوتا، بات میں سچائی ضرور رہتی ہے مگر حقانیت سے خالی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنی اس نادانستگی میں ان سے ہونے والے اس غلطی اور اس خطا کو آپ نے ایکسپٹ کیا اور اس کو مان لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کام میرا نادانستگی کی وجہ سے ہو گیا تھا مگر میں نے ارادتاً یہ عمل نہیں کیا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ آگے نے کیا کہا ہے اس کو آپ آئندہ کل سماعت فرمائیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے حفاظت فرمائیے، خصوصاً میرے اللہ جو بیمار لوگ ہیں مسلمانوں میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ خاص طور پر گزشتہ کل جو ہماری جماعت کی جانب سے جس خالہ کا تعاون کیا گیا ہے، شکیلہ صاحبہ اللہ بہت بیمار ہیں، مولا ان کی صحت یابی کی ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، مولا آپ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں مولا ان سب کو آپ شفا عطا فرمائیے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا بیمار مسلمانوں کو صحت عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال وسعت برکت والے روزی عطا فرمائیے، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بے نکاح